بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی زندگی دولت، طاقت اور بادشاہت سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے سے کامیاب ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس خزانے اور لشکر تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے طاقت چھین لی تو وہ بے بس ہو گئے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جسے 3 دن کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں اللہ پر ایمان، عاجزی اور بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ بہت پرانے زمانے میں یمن کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، تمہیں صرف 3 دن کی بادشاہت ملی ہے، اس کے بعد تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ خواب بار بار آنے لگا۔ بادشاہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو بلایا اور کہا، کیا یہ خواب سچا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میری حکومت ختم ہو جائے گی؟ وزیروں نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے پاس خزانے ہیں، لشکر ہے، کوئی آپ کی حکومت نہیں چھین سکتا، یہ صرف وہم ہے۔ لیکن بادشاہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ درویش کی نصیحت کیا تھی؟ اسی شہر میں ایک اللہ کا ولی درویش رہتا تھا۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور خواب بیان کیا۔ درویش مسکرایا اور کہا، اے بادشاہ، دنیا کی حکومت، دولت اور عزت سب عارضی ہیں۔ اگر خواب سچا ہے تو تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ بہتر ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت میں گزارو۔ یہی بادشاہی تمہارے لیے ہمیشہ کی بادشاہی بنے گی۔ یہ سن کے بادشاہ کے دل میں انقلاب آ گیا۔ بادشاہ کی تبدیلی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، میرے پاس صرف 3 دن ہیں، میں اب اپنی حکومت اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگاؤں گا۔ اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے، غریبوں میں سونا اور چاندی تقسیم کر دیا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کی، قیدیوں کو آزاد کیا، مسجدیں تعمیر کرائیں، لوگوں کے دل جیت لیے۔ بادشاہ کی یہ عاجزی دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ وہ بادشاہ جو غرور میں ڈوبا رہتا تھا اب اللہ کے سامنے رونے لگا اور عاجزی اختیار کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد جب 3 دن پورے ہوئے تو بادشاہ پھر سو گیا۔ خواب میں وہی فرشتہ آیا اور کہا، اے بادشاہ، اللہ نے تمہاری نیت اور خدمت کو دیکھ لیا ہے۔ چونکہ تم نے اپنی بادشاہت کو اللہ کے راستے پر لگا دیا ہے، اب تمہاری بادشاہت ختم نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ کی عزت عطا کر دی ہے۔ بادشاہ جاگا تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ جان گیا کہ اصل بادشاہت خزانے یا لشکر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی خدمت میں ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بادشاہ کا غرور اور ظلم کیسا تھا۔ یمن کا وہ بادشاہ صرف دولت مند ہی نہیں بلکہ بہت ظالم بھی تھا۔ وہ اپنی رعایا پر سخت ٹیکس لگاتا، غریبوں کو حقیر سمجھتا اور طاقت کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، میری سلطنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت اور لشکر ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن جب خواب آنے لگے تو وہ غرور ٹوٹنے لگا۔ وزیروں کی منافقت کیا تھی؟ جب بادشاہ نے اپنے خواب وزیروں کو سنائے تو وہ سب چاپلوسی کرنے لگے۔ اے بادشاہ، آپ فکر نہ کریں، آپ کا اقتدار ہمیشہ قائم رہے گا، یہ سب خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وزیر نے دل ہی دل میں سوچا، بادشاہ کی آنکھیں کھل رہی ہیں، کاش وہ حقیقت کو پہچان لے۔ درویش کا پیغام صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی تھا۔ جب بادشاہ درویش کے پاس پہنچا تو درویش نے کہا، اے بادشاہ، 3 دن ہی نہیں، انسان کی پوری زندگی دراصل چند دن کی بادشاہت ہے۔ دنیا کی ہر سانس گنی ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو گے تو یہی تمہارے لیے آخرت میں حقیقی بادشاہت ہوگی۔ خزانے کا دروازہ کھلنے کا منظر کیسا تھا؟ بادشاہ نے جب خزانے کا دروازہ کھلوائے تو رعایا حیران رہ گئی۔ سونا، چاندی، ہیرو جواہرات کے ڈھیر غریبوں میں تقسیم ہونے لگے۔ بچے خوشی سے کھیلنے لگے۔ بیواؤں اور یتیموں کی دعاؤں سے محل کے در و دیوار بھی جگمگانے لگے۔ 3 دن گزرنے کے بعد کی حقیقت۔ چوتھے دن بادشاہ کا خوف بڑھ گیا۔ وہ بار بار درویش کو یاد کرتا۔ اس رات وہ عبادت میں رو رو کر دعا کرتا رہا، اے اللہ، اگر میری بادشاہت چلی بھی جائے تو مجھے تیری قرب دے دے، تیری رضا دے دے۔ پھر خواب میں فرشتہ آیا اور کہا، اے بندے، تو نے اپنی بادشاہت اللہ کے بندوں میں بانٹ دی،
اب اللہ نے تجھے آخرت میں بادشاہی عطا کر دی ہے، تیری نیت نے تجھ کو کامیاب کر دیا ہے۔ اصل سبق نئے زاویے سے دیکھیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نمبر 1، دنیا کا ہر بادشاہ فانی ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اصل بادشاہی دلوں کو جیتنے میں ہے اور دل دعاؤں سے جیتے جاتے ہیں۔ نمبر 3، زندگی کی حقیقت، انسان بھی 3 دن کا بادشاہ ہے، ایک دن بچپن، دوسرا دن جوانی اور تیسرا دن بڑھاپا، اس کے بعد موت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، حکمرانی کا معیار، اللہ کے نزدیک وہی حکمران کامیاب ہے جو روایہ کی خدمت کرے۔ یمن کے اس بادشاہ کے بعد لوگ اسے صرف 3 دن کا بادشاہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا بادشاہ کہنے لگے۔ اس کی عاجزی اور خدمت کی داستان نسلوں تک سنائی جانے لگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔